ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ پر کی۔ ان گنت درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، مشکلات، مصائب، پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں، اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کبھی تو انسان انفرادی طور پر کوشش کر کے نکل جاتا ہے، اور کبھی کبھی اجتماعی مشکلات، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے انسان کو عدالتوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، اور پھر عدالتوں کے اندر کبھی تو سچ بول کے جان چھوٹ جاتی ہے، اور کبھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وکیل انسان خریدتا ہے، سفارشیں ڈلواتا ہے، رشوت دینے کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اور آخر کار انسان جھوٹ کی بنیاد پہ، سفارش اور رشوت کی بنیاد پہ جب بری الذمہ ہوتا ہے تو بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے چھٹکارا پا لیا اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس آفت سے، اور شاید وہ بھول جاتا ہے کہ اس چھٹکارے کے پیچھے وہ جھوٹ ہے، وہ فریب ہے، وہ رشوت، وہ جھوٹے وکیل ہیں۔ ہاں، دنیا تھی نا، دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کی عدالتوں کے ججوں کے اور وکیلوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے وہ چھٹکارا پا گیا۔ شاید وہ اس بات کو بھول چکا تھا کہ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے، ایک وہ عدالت بھی آنے والی ہے، ایک وہ پیشی بھی لگنے والی ہے جس پیشی کے اندر جج رب رحمان ہوگا، وکیل کا تصور نہیں ہوگا، انسان خود اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، ہر سوال کا جواب خود دینا ہوگا، وکالت نہیں ہوگی، جھوٹی گواہی نہیں ہوگی، رشوت نہیں چلے گی، مہنگے مہنگے وکیل خرید کے رب کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا، کیونکہ عدالت رب کی ہے اور جج رب رحمان خود ہے۔ جب انسان دنیا کی عدالت کے چکر لگاتا ہے تو پیشیاں پڑتی ہیں، فلاں تاریخ کو پیشی ہے آ جانا، فلاں تاریخ کو دوسری پیشی ہے آ جانا۔ اسی طرح آخرت کی عدالت، رب رحمان کا وہ آخری فیصلہ، نامہ اعمال کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنا، جنت یا جہنم کے فیصلے کا سنایا جانا، اس سے پہلے اس آخرت کی عدالت کے مختلف مراحل ہیں، مختلف پیشیاں ہیں۔ ان میں سے آج اس مختصر وقت میں صرف پہلی پیشی قبر کے اوپر بات کروں گا۔ قبر آخرت کی عدالت میں سے، آخرت کی پیشیوں میں سے سب سے پہلی پیشی ہے، جس کے بارے میں رب رحمان نے سورۃ عباسہ کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمایا، ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے انسان کو مارا اور قبر میں ڈال دیا۔ شاید ہم بھول گئے ہیں قبر کو۔ انسان سوچتا ہے مر کے کہاں جاؤں گا، شاید جہاز میں بلاسٹ ہو جاؤں، پانی میں ڈوب کے غرق ہو جاؤں، میری لاش کسی کو نہ مل سکے، شاید کسی حادثے میں جل کے راکھ بن جاؤں گا، مجھے کوئی دفنائے گا نہیں، کفن نہیں پہنائے گا، غسل نہیں ہوگا، قبر نہیں ہوگی، تو کیا آخرت کی پہلی پیشی سے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، رب رحمان نے اس بات کا اعلان کر دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، اقبرہ، اللہ کہتا ہم نے قبر میں ڈال دیا۔ انسان قبر میں ڈالے یا نہ ڈالے، غسل کفن دے یا نہ دے، قبر بنے یا نہ بنے، جنازہ ہو یا نہ ہو، رب رحمان نے کہہ دیا کہ ہم نے مارنے کے بعد انسان کو جہاں بھی پھینکا، تم نے جہاں بھی اس کو ڈالا، جہاں بھی اس کو دفنایا، وہ فضا میں بلاسٹ ہو گیا،
اجزاء بکھر گئے، پانی میں ڈوب گیا، لاش نہ مل سکی، جل کے راکھ بن گیا، جو اس کے جو اجزاء جہاں جہاں ہے وہی اس کی قبر ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب ہم چاہیں گے اس کو اٹھائیں گے، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، ابھی تک اس کو جس بات کا حکم دیا گیا تھا اس نے اس بات کو پورا نہیں کیا۔ مجھے دنیا کے سارے معاملات یاد رہتے ہیں، اپنی دکان، کھیتی باڑی، گھر کے سارے معاملات یاد ہیں، نہیں یاد تو وہ آخرت کی پیشی، آخرت کی پہلی سیڑھی، عدالت کا پہلا وہ منظر جو قبر کے اندر آنکھ کھلنے سے شروع ہونا ہے وہ یاد نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث 2308، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبر کے کنارے کھڑے روئے جا رہے ہیں۔ پوچھا عثمان، جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو کبھی نہیں دیکھے، آخر کیا وجہ ہے کہ قبر کے کنارے کھڑے تم اتنا روئے جا رہے ہو؟ کہا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ احد فما بعده ایسر منہ، اگر تم میں سے کوئی ایک اس آخرت کی پہلی پیشی، عدالت کی پہلا مرحلہ قبر سے نجات پا گیا تو بعد کے معاملات آسان ہو جائیں گے، پل صراط سے گزرنا، میدان محشر کی مشکلات پریشانیاں آسان ہو جائیں گی، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنے کے چانس بڑھ جائیں گے، جنت کا فیصلہ سنایا جانا اس کے چانس بڑھ جائیں گے، انسان کی اللہ کے منہ سے، اللہ کی عدالت سے، اللہ کے بطور جج ہونے سے فیصلہ سنایا جانا میں پازیٹیو فیصلے کے آنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ کب؟ جب قبر میں پاس ہو گیا، جب قبر کے امتحانوں میں پاس ہوا۔ فَإِن لَمْ يَنْجُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر قبر میں فیل ہو گیا، کامیاب نہ ہو سکا، اس کے بعد کے معاملات اس سے بھی زیادہ سخت ترین بنا دیے جائیں گے۔ پل صراط سے گزرنا، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ جب سنائی جائے گی خبر، انسان کا رزلٹ آؤٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ سنانے لگیں گے، فلاں بن فلاں اپنا فیصلہ سن لے، تو وہ یاد کرے گا میرا قبر میں معاملہ کیا تھا، میں وہاں پاس ہوا تھا یا فیل ہوا تھا۔ اگر وہاں فیل ہوا تھا تو آج فیصلہ جہنم کا آنے والا ہوگا، اگر قبر میں پاس ہوا تھا تو پھر خوش ہوگا انسان کہ آج معاملہ جنت کی طرف جانے والا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث 956، فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، یہ قبریں قبروں والوں پر اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں، اور وہاں کوئی لالٹین انرجی سیور لگانے سے روشنی نہیں ہوگی، وہاں روشنی نیک اعمال سے ہوگی، جو نیک صدقہ جاریہ چھوڑ جائے گا اس سے ہوگی، جو اولاد کو دین کی تربیت سکھلا جائے گا اس دین کی تربیت کی بنیاد پہ وہاں پر روشنی ہوگی۔ بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ انسان سوچتا نہیں ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو کس طرح کی تعلیم دی، میں نے اپنی اولاد کے لیے کس چیز کا، کس علم کا، کس راستے کا انتخاب کیا، کیا میری اولاد میرے بعد نیک اعمال کرے گی؟ ہم کہتے ہیں سمجھ جائیں گے، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ واللہ جو والدین کی زندگی میں اولاد نماز ادا نہیں کرتی، جو اپنے حق میں دعا نہیں کرتی، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ والدین کے جانے کے بعد والدین کے لیے دعا کرے گی۔ بانجھ ہے وہ انسان جو وفات پا جائے اور اس کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعا کر کے صدقہ جاریہ نہ بن سکے، اس کا سلسلہ ہی کٹ گیا۔ صدقہ جاریہ وہ پیچھے سے جو سپورٹ ملنی تھی دعاؤں کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں، نیک اولاد کی صورت میں، وہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں، یہاں روشنی نیک اعمال، نیک اولاد اور صدقہ جاریہ کے ساتھ ہوگی، وہاں الیکٹریسٹی سے نہیں ہوگی، وابڈا سے نہیں ہوگی، انرجی سیور لگانے سے نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ تو ویسے ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں عذاب قبر ہوگا ہی نہیں،
جنت کے قبر کے اندر کوئی جنت جہنم والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھو اگر کسی کی قبر اکھاڑی جائے تو وہاں پر کوئی نہ جنت کا منظر نہ جہنم کا منظر، تو لہٰذا جنت قبر کے اندر تو کوئی معاملہ نہیں ہے، معاملہ تو میدان محشر میں ہوگا۔ دراصل وہ لوگ منکرین حدیث ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ عذاب قبر کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے اور وہ کہتے ہیں جو ہے قرآن میں ہے۔ آؤ آج تمہیں قرآن سے عذاب قبر ثابت کر کے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورۃ عباسہ کی، ثم اماتہ فاکبرہ، ہم نے انسان کو مارا اور قبر میں ڈال دیا۔ انسان مرنے کے بعد جہاں بھی ہو، پانیوں کی گہرائیوں میں ہو، فضا میں اجزاء بکھر جائیں، جل کے راکھ ہو جائے یا اس کی تدفین کی جائے، جہاں بھی انسان مرنے کے بعد پہنچ گیا وہی اس کی قبر ہے۔ اور پھر عذاب قبر نظر کیوں نہیں آتا؟ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ زندگی کے بعد موت ایک حقیقت ہے، ہر کسی نے اس موت کو چکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مرنے والے اور دنیا کے پیچھے رہنے والے، ان دونوں کے درمیان برزخ ایک پردہ ہے۔ وہ پردہ ہمارے پردے جیسا نہیں، دنیا کے پردے انسان پر سے پردہ ہو، درمیان میں رکاوٹ ہو، دیوار ہو، پردہ ہو تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اور جو اللہ کا پردہ ہے اس کے پس پردہ کیا ہو رہا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ من ورائہم برزخ، یہ دنیا والے اور یہ قبروں والے، یہ زندہ لوگ اور یہ دنیا سے چلے جانے والے، وفات پا جانے والے، ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ نہ دنیا والے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، نہ وہ دنیا والوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تین طرح کی زندگی ہے، ایک ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے برزخی زندگی، ایک ہے آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کا برزخ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہاں نبوت والی زبان سے وہ باتیں جو قبر کے متعلق اور آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے کہ آج جانے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کی قبر جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن دونوں میں سے ایک لازمی ہے۔ نظر نہیں آتا عذاب قبر۔ سورۃ محمد آیت نمبر 27 فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار مار کے روح نکالتے ہیں۔ اگر کسی کافر کی روح نکل رہی ہے، آخری مرحلے ہیں اس کے، کیا اس کو مارتے ہوئے فرشتے نظر آتے ہیں کسی کو؟ فرشتے تو نظر نہیں آتے، نہ اس کو پڑتی ہوئی مار نظر آ رہی ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ محمد آیت نمبر 27 کہ جب کسی کافر کی، غیر مسلم کی، کسی مشرک کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو فرشتے مارتے ہیں پھر روح نکالتے ہیں۔ جب مرتے وقت، روح نکلتے وقت فرشتوں کا مارنا انسان کو نظر نہیں آ رہا، منو مٹی کے باہر نظر نہیں آ رہا، تو منو مٹی کے نیچے ہوتا ہوا عذاب قبر کیسے نظر آئے گا؟ وہ اللہ نہیں دکھاتا۔ اور اس کی واضح دلیل صحیح مسلم 2868 فرمایا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان لا تدافروا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنائے، لیکن نہیں دعا کی، کیونکہ خطرہ تھا کہ عذاب قبر اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ یہ انسان اس وجہ سے کہ کہیں ہم نے مردہ قبر میں ڈالا تو اس کو عذاب نہ شروع ہو جائے، دفنانا چھوڑ دیں گے۔ صرف دو مخلوقیں ہیں جن کو عذاب قبر نہیں سنایا جاتا، انسان اور جن، یہی دو مکلف ہیں نا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اللہ کہتے ہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان دو مخلوقوں کو عذاب قبر نہیں سنایا جاتا، باقی ساری مخلوقات، جانور، درخت، حیوانات، جمادات،
جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب عذاب قبر کو سن رہی ہیں. اگر کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہے تو اس کی چیخ و پکار سنی جا رہی ہے. اگر کسی کی قبر جنت کا باغیچہ ہے تو اس کی وہ خوشگوار آوازیں، خوشگوار ماحول ان کو دکھایا جا رہا ہے. ابن ماجہ کی حدیث 4195، برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ فی جنازۃ فجلس علی شفیر القبر فبقى حتى بل الثرى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جنازے پر تھے. آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھے اور رونا شروع ہوئی. ہم بھی جاتے ہیں نا قبرستان، جنازے پڑھتے ہیں، میت کو دفنایا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. شاید ہم جنازہ پڑھنے کے دوران کسی کی میت پہ نہ روئے ہوں. قبر کو دیکھ کے ہمیں شاید اپنی وہ آخرت، وہ قبر میں اترنا، وہ اپنی موت، اس کا یقین نہیں آتا ہو. کبھی سوچا نہ ہو کہ ایک دن آج میں مردے کو اتار رہا ہوں، آج میں اپنے بابا کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہوں. ایک وقت آئے گا مجھے میرے دوست، میرے بھائی اٹھا کے قبر میں اتار رہے ہوں گے. کبھی سوچا؟ قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں. اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، رو رو کے آنسوؤں سے تر ہو گئی. ہم شاید کبھی دعا میں اتنا روئے. دنیا کی مشکلات پریشانیوں میں پھنس کے انسان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. اللہ کے سامنے آ کے ہم نہیں روتے، اس وجہ سے دنیا کے معاملات میں پھنس کے رونا پڑتا ہے. قبر کے کنارے بیٹھے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے جا رہے ہیں. اور کیا کہا آپ نے صحابہ کو، کیا نصیحت کی؟ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس جیسی قبر کی تیاری کر لو. یہ انسان ایسی بات سوچ نہیں سکتا کہ میری قبر سے جان چھوٹ جائے گی. سوچنا چاہیے انسان کو کہ آج غسل خود کر کے آیا ہوں، ایک دن مجھے غسل کروایا جائے گا. آج میں نے اپنا لباس خود چینج کیا، واللہ ایک دن لباس نہیں اتار سکیں گے، کاٹ کر اتارا جائے گا. آج میں خود چل کے جمعے کی نماز کے لیے آیا ہوں، آج میں خود چل کے بازار گیا ہوں، آج میں خود چل کے کسی کے جنازے کے ساتھ گیا ہوں. واللہ ایک دن آئے گا میں چل نہیں سکوں گا، مجھے چارپائی پہ، تخت پہ لٹا کے اٹھا کے لے جایا جائے گا. کیوں بھول گیا میں اس دن کو؟ آج میں کسی کی میت کو قبر میں اتار رہا ہوں، ایک دن مجھے اتارا جائے گا. کیوں بھول گئے ہم اس دن کو؟ ہمیں یاد ہے فرسٹ ڈے ایٹ مائی اسکول، طالب علم کو یہی یاد ہے نا، فرسٹ ڈے ایٹ مائی کالج یونیورسٹی، لاسٹ ڈے ایٹ مائی اسکول. کاروبار، تاجر کو پہلا دن کاروبار کا یاد ہے. میں نے دکان بنائی تھی، میں نے کاروبار شروع کیا تھا، پہلے دن کی اتنی سیل تھی، پہلے مہینے کا اتنا پرافٹ آیا تھا. دیہات والے کو، کسان کو یہ یاد ہے کہ میں نے فصل کاشت کی تھی، میں نے ٹھیکے پر زمین لی تھی، میں نے اپنی زمین خریدی تھی، پہلی فصل کاشت کی تھی، مجھے اتنا پرافٹ آیا تھا. مجھے دنیا میں ہر فرسٹ ڈے یاد ہے، فرسٹ نائٹ یاد ہے. واللہ اگر ہمیں نہیں یاد تو فرسٹ نائٹ ان قبر یاد نہیں ہے. پہلی رات جو قبر میں آئے گی، پہلی آنکھ جو قبر میں کھلے گی وہ یاد نہیں ہے. روزانہ رات کو سوتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی ہے. کبھی اٹھ کے سوچا ہو کہ آج میری آنکھ میرے اپنے گھر کے کمرے میں کھلی ہے، ایک دن میری آنکھ میری قبر کے اندر کھلے گی. سوچ صرف دنیا تک محدود ہے، پیسے تک محدود ہے، دنیا کی لافانی نعمتوں تک محدود ہے. آخرت کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے. ایک ایک پل انسان کو سوچنا چاہیے. کل نفس ذائقۃ الموت. شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے چھٹکارا پا لیں گے، موت سے بچ جائیں گے. نہیں، 4 جگہ پہ اللہ نے قرآن میں یہ فکرہ بولا، 4 جگہ پہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا مطلب؟ اچھا اللہ نے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، اللہ ہر انسان کو موت آئے گی، ہر ذی روح کو موت آئے گی. کہا نہیں، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ. یہ ذائقہ کیا ہے؟ ٹیسٹ کسے کہتے ہیں؟ پانی ہے نا، اس میں میٹھی چیز ڈالو گے تو ذائقہ میٹھا ہے،
اور اگر نمکین چیز، کڑوی چیز ڈالو گے تو ذائقہ نمکین آئے گا یا کڑوا آئے گا؟ اور یہ اللہ نے ہمیں 5-6 فٹ کا جسم دیا، اس میں روح ڈال دی. اب اس روح کے اندر اگر ہم نیکیاں، اللہ کی فرما برداریاں، نمازیں، اچھائیاں، نیک کام ڈالیں گے تو واللہ مرتے وقت ذائقہ نیکیوں کا اور جنت کا آئے گا. یہ مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور اگر یہاں بدکاریاں، نافرمانیاں، بغاوتیں، نمازوں سے جان چھڑانا، زکوٰۃ سے دوری، ماں بہنوں کا پردہ نہ کرنا، مہینوں کے مہینے گزر جانا قرآن کو گھر میں کھولنا ہی نہ، بچوں کا دنیا کی تعلیم پہ ہزاروں روپے خرچ کر دینا، دین کے لیے ذرا توجہ نہ دینا، واللہ معاملہ بڑا سخت ہوگا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے 18534، ابو داؤد کی حدیث ہے 4753، فرمایا جب کسی انسان کی، مرد ہو یا عورت، کسی کی روح قبض ہونے لگتی ہے، فرشتے آتے ہیں، پوری ایک جماعت آتی ہے فرشتوں کی روح قبض کرنے کے لیے، دور تا حد نگاہ پورے فرشتے گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ روح نکلنے کا منظر ہے، دھیان سے دیکھنا، واللہ کوئی یہاں اس سے باقی نہیں ہے، کوئی اس سے جان نہیں چھڑا سکتا. میری بھی روح نکلنی ہے، آپ کی بھی نکلنی ہے، مرد کی بھی نکلنی ہے، عورت کی بھی نکلنی ہے، بچے کی بھی نکلنی ہے، بڑے کی بھی نکلنی ہے، جوان کی بھی نکلنی ہے، بزرگ کی بھی نکلنی ہے، ہر انسان کی روح نکلنی ہے. منظر کیا ہوگا؟ میں سوچوں کہ اس وقت میرے ساتھ کیا بیت رہی ہو. پوری ایک جماعت آئے گی فرشتوں کی، دور بیٹھ جائے گی جہاں تک انسان کی نظر جاتی. وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر واپس لے جاؤ بابا جی کو، بس اس کی اب خدمت کر لو، ہماری طرف سے جواب ہے. اور پھر رشتہ داروں کو فون ہوتا ہے، آ جاؤ بھائی آخری ایام ہے بابا جی کے. اور پھر ان آخری ایام میں ایک وقت آتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ آنکھیں تاڑے لگ گئی. بس وہ جب آنکھیں تاڑے لگ گئی، سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ، وہ انسان، وہ مرد، وہ عورت فرشتوں کو دیکھنا شروع ہو گئی. اس وقت توبہ کا دروازہ فنش، بند، کمپلیٹ. وہ دیکھ رہا ہے میرے، وہ نظر کے سامنے فرشتوں کی ایک پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے. وہ فرشتے جنہوں نے روح نکالنی ہے، صرف وہ 2 فرشتے اس انسان کے قریب آتے ہیں. واللہ اس وقت 2 ایوارڈ میں سے ایک بولا جائے گا، 2 جملوں میں سے ایک جملہ ہر انسان کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے ایک جملہ بولا جائے گا. آج مجھے دیکھنا ہے کہ میرے لیے کون سا جملہ ہوگا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ دونوں جملے بتلا گئے ہیں. یا بولا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے مطمئن جان، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکل آ. یہ بولا جائے گا کس کے لیے؟ جو نیک ہو، اذان سن کے نماز ٹائم پہ ادا کرنے والا، کاروبار چھوڑنے والا، کھیتوں کو چھوڑنے والا، اپنی مصروفیت چھوڑنے والا، گھر کے کام کاج چھوڑنے والا. عورتوں کے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے، نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا. کون سا جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے؟ پڑھ لیں گے، کام کر رہی ہوں، واشنگ مشین لگائی ہے، ختم ہوگی تو اگلی نماز کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیں گے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ نماز کا وقت نماز نہ ادا کی، کوئی عذر نہیں تھا، اچھا پڑھتا ہوں، مصروف ہوں، دنیا کی مصروفیات ہے، پھر پڑھ لوں گا، اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لوں گا. اگر اس نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، اگلی نماز کا ٹائم آ گیا، اس نے نماز نہ ادا کی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہزاروں نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کو اس کی کسی نماز کی کوئی پرواہ نہیں. مردوں کے اندر بھی یہی آج کل، عورتوں میں زیادہ، پڑھتی ہوں، یہ کام سمیٹ لوں، وہ کام سمیٹ لوں، سمیٹتے اگلی نماز کا ٹائم آ گیا، وہ بھی چلی گئی. اگر تو وقت پہ نمازیں ادا کرنے والے تھے، نیکیاں کرنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، اللہ کے فرامین کو ماننے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے اس کے آگے اگرچہ مگرچہ، چونکہ چنانچہ، اس لیے عذر بہانے، رشتہ دار، خاندان والے، فلاں عذر، لوگ کیا کہیں گے، ایسی باتیں کرنے والے نہیں تھے. اللہ کی بات کو ماننے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے تھے. واللہ اس وقت ہمارے لیے یہ جملہ بولا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اللہ کی طرف نکل آ، اللہ کی خوشنودی کی طرف آ جا.
اور روح کیسے نکالی جائے گی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مشکیزے کا منہ کھولا جاتا ہے اور پانی باہر آ جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں مشکیزے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آئے گی، جس طرح ایک شاپر کے اندر پانی ہے نا، شاپر کے اندر پانی، اس کو زمین پہ رکھ کے چھوڑ دیا جائے تو کیا اس شاپر سے پانی نکلنے میں کوئی مشکل ہوگی؟ کیسے آسانی سے ایزیلی پانی اس شاپر سے باہر نکل جائے گا، اس طرح ایک مومن بندے کی، ایک اللہ سے ڈرنے والے بندے کی، ایک اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے انسان کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور دوسرا جملہ واللہ بڑا سخت ہے، کہا جائے گا یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط اللہ وغضب، اے ناپاک خبیث جان اللہ کے غصے اور اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ اگر میں 5 وقت نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میری گھر کے اندر میری مائیں اور بہنیں باپردہ نہیں ہیں، پردے کے ساتھ گھر سے نہیں نکلتی، قرآن کو میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مہینے گزر کے میں نے قرآن کو کھولا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں رب کے اس پیغام میں، اس خط میں، اس لیٹر میں لکھا کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں ایک کان سے سنتا ہوں، اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، جمعہ پڑھنے آتا ہوں، سن کے چلا جاتا ہوں، عمل نہیں کرتا۔ جلسے، تقریریں، واعظ، آج کس چیز کی کمی ہے؟ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، ہر چیز نیٹ پہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کیا میں وہاں سے کھول کے سن نہیں سکتا، دین کو سمجھ نہیں سکتا؟ لیکن میں نے کوشش ہی نہیں کی، میں نے عمل ہی نہیں کیا۔ اگر میں نے سنا تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا، مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں کہ ان 2 کانوں کے درمیان میں رب نے دماغ رکھا تھا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس روح کے اندر دین کو، قرآن کو، اسلام کو اپلوڈ کرنے کے لیے میں نے نہیں کیا، تو آج فکرہ کیا بولا جائے گا؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک خبیث جان اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں کسی کو آواز دوں، ادھر آؤ بھائی میری بات سنو، اور وہ میری بات نہ سنے، کوئی بچہ، میں کسی بچے کو آواز دوں راستے میں جاتے ہوئے، بیٹا ادھر آنا بات سنا، اور میری بات نہ سنے، کیا کہوں گا؟ بڑا بدتمیز ہے، اس کو بڑوں نے تمیز ہی نہیں سکھائی کہ کسی کوئی بڑا آواز دے تو اس کی بات سنتے ہیں نا۔ اور میرا رب مجھے دن میں 5 بار آواز دلائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، رب کی طرف سے آواز 5 بار بلاوا میرے لیے، میں دکان پہ بیٹھا اذان سنوں، مسجد میں نہ ہوں، کھیتوں میں کام کرتا ہوا ٹائم دیکھوں، نماز کا ٹائم ہے، نماز کے لیے نہ جاؤں، گھر میں کام کاج کرنے والی میری ماں اور بہن اذان کی آواز سنے، مصلی پہ نماز کے لیے نہ آئے، رب کعبہ کی قسم میرا رب بھی تو کہتا ہوگا نا کتنا بدتمیز بندہ ہے، کتنا بدتمیز انسان ہے۔ اگر میں کسی بچے کو بلاؤں اور میری بات نہ سنے تو میں اس کو بدتمیز کہنے کا پورا حق رکھتا ہوں، اور میں رب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وضو کر کے رب کے سامنے سر بسجود نہ ہوں، رب کعبہ کی قسم یہ بات غلط نہیں ہے، آسمانوں پہ بیٹھا رب مجھے کہتا ہوگا اے انسان تو بڑا بدتمیز ہے، رب کی آواز پہ آواز ہی نہیں دی، آیا ہی نہیں رب کے سامنے، جھکا ہی نہیں۔ کلاس میں نالائق بچوں کو رزلٹ کے وقت سال کے آخر میں الگ کر دیا جاتا ہے، تم اگلی کلاس میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتے، تم فیل ہو، پچھلی کلاس میں بیٹھو گے۔ میدان محشر میں جب میرا رب میرا رزلٹ سنائے گا تو کیا میں فیل والوں کی صف میں کھڑا ہوں گا یا پاس والوں کی صف میں کھڑا ہوں گا؟ کیا میں تمیزدار انسانوں کی صف میں کھڑا ہوں گا یا بدتمیزوں کی صف میں کھڑا ہوں گا؟ کیا میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ میں نماز، قرآن، اللہ کی بات کو ماننے والا تھا؟ یا کہیں معاملہ اگر اس کے برعکس ہے تو واللہ آج سوچنے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے، اعمال کا وقت ہے، ابھی حساب کتاب تو شروع نہیں ہوا۔ اصلاح چینج لائی جا سکتی ہے، زندگی کو بدلا جا سکتا ہے،
سستیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، کوتاہیاں ختم کی جا سکتی ہیں، لیکن جس دن سانسوں کا ناطا کٹ گیا، دنیا سے ناطا کٹ گیا، روح قبض ہو گئی، اس کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر صرف حساب کتاب ہوگا، یا جنت یا جہنم دونوں میں سے ایک لازم ہے۔ جلتی ہوئی آگ میں اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا، تیز گرم لوہے کی چیز جس کے اوپر انسان روٹی پکاتا ہے، وہ توا یا توی، اس کے اوپر اپنی فنگر اپنی انگلی نہیں لگا سکتا، اور یہ آگ اس جہنم کی آگ سے 69 گنا کم گرم ہے، اور اس کو میں نہیں چھو سکتا، تو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر لوں گا؟ قبر میں کے اندر انسان پہنچے گا، بیان کر رہا تھا کہ پہلی پیشی، پہلا مرحلہ جو انسان کے سامنے پیش ہوگا، وہاں پر انسان کو، ہم سنتے ہیں نا آج تک، کتنے سوال ہوں گے قبر میں؟ 3 سوال، یہی سنا نا؟ قبر میں 4 سوال ہوں گے، چوتھا سوال بھی ہوگا، لیکن چوتھا سوال اس سے ہوگا جو پہلے 3 سوالوں میں پاس ہو جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا بھی تجھے ان 3 سوالوں کے جواب کہاں سے ملے؟ آج وقت ہے اس چوتھے سوال کو سمجھ کے پہلے 3 سوالوں کی تیاری کرنے کا۔ میں پہلے مختصر، وقت کام ہے، میں پہلے مختصر ان 3 سوالوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ قبر میں 3 سوال کون سے ہونے ہیں، پھر وہ چوتھا سوال کون سا ہے جس کے ذریعے پہلے 3 کی تیاری کی جائے گی۔ وہی حدیث مسند احمد اور ابو داؤد کی جو بیان کر رہا تھا، لمبی حدیث ہے، پورا واقعہ روح قبض ہونے سے لے کر وہ جنت، وہ قبر کے اختتام تک، جب انسان کی قبر یا جنت کا باغیچہ بن جائے گی یا جہنم کا گڑھا بن جائے گی، وہ سارا واقعہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کیا۔ فرمایا سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ہر انسان بچے کو ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، دے لوں گا جواب؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر میرا اس کے مطابق عمل تھا، میں اللہ کو اپنا اللہ مانتا تھا، آج بیٹا باپ کا نافرمان ہو تو باپ کیا کہتا ہے؟ تو کوئی میرا بیٹا نہیں ہے۔ اگر ملازم باس کی بات نہ مانے تو وہ اس کو نکال دیتا ہے، یہ میرا شاگرد نہیں ہے، یہ میرا کوئی ملازم نہیں ہے۔ اور اگر میں رب رحمان کی بات کو نہ مانوں، عبادت اللہ کی کرنی تھی اور میں غیروں کے سامنے جھکوں، بات اللہ کی ماننی تھی میں نہ مانوں، تو واللہ قبر کے اندر جب مجھ سے پوچھا جائے گا نا من ربو کا، میں کوشش کروں گا بولنے کی، لیکن زبان پہ مہر لگ جائے گی۔ دنیا میں مجھے فٹ آتا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، جواب وہ دے گا جس نے اللہ کی بات کو مانا ہوگا، جس نے اپنی پیشانی، اپنا سجدہ، اپنا رکوع صرف اور صرف اللہ کے سامنے کیا ہوگا، غیروں کے سامنے نہیں کیا ہوگا، دعا اللہ سے مانگی ہوگی، غیروں سے نہیں مانگا ہوگا، اللہ کی آواز آئی تو مسجد میں آیا ہوگا، اللہ کا وہ پیغام قرآن کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، وہ قبر کے اندر پہلے سوال کا فٹ جواب دے دے گا، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اگر اس نے یہ کام سارے نہیں کیے تو وہ بولنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ اس کی زبان پہ مہر لگا دے گا، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، فیل قرار دے دیا جائے گا۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ پتہ ہے بچے کو پتہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن کیا وہ اسلام صرف لکھنے کی حد تک تھا، یا وہ اسلام صرف گھر کے اندر قرآن خرید کے رکھنے کی حد تک تھا؟ میری شادی آئے تو کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ غمی آئے تو کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک چیز کو کھول کے ڈسکس کرتا کہ ہم شادیوں میں کون سی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، غمی کے موقع پہ اللہ کی کون سی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنے شب و روز کے اندر کون سے اسلام کے مخالف کام کرتے ہیں۔ کیا میری شکل و صورت، میرا لباس، میرا چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ کہ یہ میری تجارت، میری دکان اسلام کے مطابق ہے؟ کہ یہ میری ذمہ داری کھیتی باڑی، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ واللہ آج اسلام کو سیکھنے کا وقت ہے، سیکھنا چاہیے، اور اپنے شب و روز کے سارے اعمال اس کے مطابق کرنے چاہیے، ورنہ قبر میں دوسرے سوال میں فیل ہے۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، یہ جو تم میں ایک بندہ محمد آیا تھا، فرشتے پوچھ رہے ہیں قبر والے سے، جو تم میں جو ایک بندہ محمد تھا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ آگے سے جواب
وہ جس کو آتا ہے وہ کہہ دے گا وہ عبداللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا ہیرو کون ہے، محمد، میرا آئیڈیل کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کس کی پیروی کرنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بچوں کو دکھائی فلمیں، ڈرامے، ہیرو مانا ایکٹروں کو، تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے اسوہ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ ہم نے کس کی زندگی کو فالو کرنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ آج دیکھ لو بچے کس کی پیروی کرتے ہیں، بالوں کی کٹنگ سے لے کر، لباس سے لے کر، چال ڈھال سے لے کر، شب و روز سے لے کر، حتیٰ کہ زبان سے نکلنے والے فقرات، محاورات، یہ سارے کن کے فالو کیے جا رہے ہیں، دنیا کے غیر مسلم ایکٹروں کے۔ تو پھر قبر میں کیسے بولوں گا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے؟ نہیں بولا جائے گا۔ اگر میں نے اپنی زندگی، اپنے شب و روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائے تھے تو بول سکوں گا، ورنہ نہیں بول سکوں گا، فیل ہو جاؤں گا۔ وہ جو تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے لے گا اس سے فرشتہ پوچھے گا ما یدریکا، تجھے یہ 3 سوالوں کے جواب کہاں سے آئے تھے؟ واللہ آج پرچہ آؤٹ ہے، سوال بتا دیے گئے، جواب بھی بتا دیے گئے، یاد کرنے کی کمی ہے، اور یاد رٹے سے نہیں ہوں گے، عمل سے یاد کریں گے، عمل سے پریکٹیکل لائف کے اوپر عمل آئے گا تو پھر جواب قبر میں دے سکیں گے، ورنہ نہیں دے سکیں گے۔ جو مومن ہوگا، تینوں سوالوں میں پاس ہوگا، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی۔ اب میں تصدیق کیسے کروں گا؟ میں نے پڑھ لیا، پہلی بات ہے، پہلے تو وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں، مہینوں کے مہینے بند ہو گئے۔ واللہ کئی ایسے، کیا لفظ بولوں میں اب ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان کے اندر بھی قرآن نہیں کھول سکتے، توفیق ہی نہیں ملتی، کاروبار، مصروفیات، رمضان میں قرآن نہیں ختم کر سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے، توفیق نہیں ملتی، اور قبر میں پاس کیسے ہونا ہے؟ قرأت، پہلی بات قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ کیا میرا بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے؟ کیا اس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا اس کو نماز آتی ہے؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ آمنت بہ، میں اس کتاب پر، قرآن پر ایمان لایا تھا کہ یہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی بات شک شبے والی نہیں ہے، کوئی بات غلط نہیں ہے۔ وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ تصدیق کیسے ہوگی؟ جب میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں تم نہیں پڑھ سکتے، واللہ قرآن میں اللہ نے ایک سورت کے اندر 4 بار کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، آسان بنایا، آسان بنایا۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ دنیا کی بڑی بڑی بکس، بڑی بڑی ڈگریاں انسان حاصل کر لیتا ہے، قرآن کی باری آتی ہے تو نہیں حاصل کر سکتا۔ غلط ہے یہ بات، قرآن آسان بنایا رب نے، ہر ایک کے لیے آسان بنایا۔ روزانہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، واللہ ایک آیت ترجمے سے کم از کم پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اپنی اولاد کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، سکھلائیں، ان کے لیے بھی قبر کے اندر پاس ہونے کا موقع ملے گا، اور آپ کی اولاد آپ کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بنے گی۔ وہ آپ کمیٹی ڈال کے جا رہے ہو جو پیچھے سے نکلتی رہے گی، نیک اعمال، دعائیں، قبر میں پڑا انسان سوچ رہا ہوگا واہ کیا بات ہے، اللہ سے پوچھے گا، حدیث ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسان پوچھے گا کہ یا اللہ یہ میرا مقام کیوں بلند ہو رہا ہے؟ اللہ کہے گا وہ تیرا جو بچہ تھا نا وہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے، وہ جو تیرا بچہ تھا نا نیک، جس کو تو قرآن کے اوپر لگا کے آیا تھا، جس کو تو نماز کی عادت ڈال کے آیا تھا، آج وہ نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو اس کا ثواب تجھے پہنچ رہا ہے۔ آخری بات، اس کی انسان کی قبر کے لیے اگر وہ پاس ہو گیا تو آواز آئے گی فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کی قبر کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ یہ وہ بندہ ہے جو 5 وقت نماز ادا کرنے والا، روزانہ قرآن پڑھنے والا، اپنی اولاد کو نماز کے اوپر لگانے والا، اللہ کی بات آ گئی تو اس کو ماننے والا، رسول اللہ کی بات آ گئی تو اس کے ماننے والا، آگے عذر بہانے بنانے والا نہیں تھا۔ اور اس کے برعکس وہ بندہ جو دنیا میں اپنی من مرضیاں، نمازوں کی فکر نہیں، قرآن کی فکر نہیں، اللہ کے احکامات کی فکر نہیں، سب بغاوتیں نافرمانیاں کرنے والا، اس کے لیے کیا بولا جائے گا؟ واللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے ہیں وَالْبِسُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، الْبِسُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، آگ کا بستر بچھا دو، اور آگ کا ایک دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو۔
یہ وہ بندہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بس دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ او بھائیوں، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ دو فکرے ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں، بس یہ دو فکرے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمت کرے گا، اور دوسرا فکرہ کہا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ وہ بھائی اللہ کن پہ رحمت کرے گا یہ میں بتلاتا جاؤں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ کن کے حصے میں آئے گی؟ الذین یتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اب اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اذان ہوئی، نماز پڑھنے والا، اللہ کا کتاب، اللہ کا قرآن، پیغام، خط اللہ کا جو ہمارے پاس آیا اس کو سیکھنے والا، سمجھنے والا۔ ہم اولاد کو صبح اٹھاتے ہیں، مائیں اٹھاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ اٹھو بیٹے اسکول کا ٹائم ہو گیا۔ یہ غلط بھی یہ نام نے دیا، بنیاد ہی غلط بنا دی۔ اٹھو بیٹا نماز پڑھنی ہے، اٹھو بیٹا قرآن پڑھنا ہے۔ ماں خود نماز پڑھے، ماں خود قرآن پڑھے، بیٹے کو، بیٹی کو، چھوٹے بچوں کو گھر میں ساتھ بٹھائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے دن کا آغاز نماز سے کرنا ہے، قرآن سے پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سکول آتا ہے۔ ہم نے سکول کو پہلے نمبر پہ رکھا، دکان کو پہلے نمبر پہ رکھا، کھیتی باڑی کو پہلے نمبر پہ رکھا، نماز بعد میں، قرآن بعد میں، نیک اعمال بعد میں۔ اسی لیے ہماری اولادیں ہماری ہی نافرمان بن جاتی ہیں۔ رحمت کب ملے گی؟ جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اور ڈر کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے۔ اور دوسرا فکرہ لوگ کیا کہیں گے؟ واللہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، ہم صرف لوگوں کے پیچھے، اگر میں نے یوں کیا تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے یوں کیا تو دوست ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے یوں کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کیا کہے گا۔ واللہ جس دن میری روح نکلے گی نا، 50% لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 50% لوگوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہوگی کہ میری موت کی خبر سن کے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ اور جنازہ آئے گا، مجھے سوچنا چاہیے کہ میری جنازے کی پہلی صف میں کون سے لوگ ہوں گے؟ کیا ان کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ کیا مجھے آتی ہیں؟ میں لوگوں کا جنازہ پڑھتا ہوں، کیا بولتا ہوں پیچھے کھڑا ہو کے؟ کیا مجھے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ جس طرح کی آج میں لوگوں کے جنازے میں کھڑا ہو کے دعا کروں گا، کل میرے جنازے میں بھی لوگ اسی طرح کی دعائیں کریں گے۔ اگر میں صرف منہ دکھانے کے لیے جنازے میں جاتا ہوں، جان چھڑانے کے لیے جاتا ہوں، تو میرے جنازے میں بھی لوگ صرف منہ دکھانے آئیں گے، جان چھڑانے آئیں گے، کوئی دعا مانگنے نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو جنازے میں پہنچ نہیں سکیں گے؟ اور جتنے لوگ جنازہ پڑھنے آئیں گے، واللہ یہ بات سوچنے والی ہے، جتنے لوگ جنازہ پڑھنے آئیں گے 90% لوگ، اگر 100 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے نا تو 90 لوگ جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، مجھے میری آخری آرام گاہ میں اتارنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اور میں کیا کہتا ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ 90% لوگ جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، صرف 10% لوگ جائیں گے مجھے میری آخری آرام گاہ میں اتارنے کے لیے۔ بس یہ ہے وہ فکرہ، لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں۔ دفنانے کے بعد چند ایام صرف میرے گھر والے میری قبر پہ چکر لگائیں گے، میرے گھر والے، میرے عزیز و اقارب، میرے بیٹے، میرے والدین چند مہینے گھر کے اندر میرا تذکرہ کریں گے۔ چند مہینوں کے بعد واللہ میرے گھر سے میری اشیاء نکال دی جائیں گی، میرے گھر کی محفلوں میں، مجلسوں میں میرا تذکرہ بند ہو جائے گا۔ چند سالوں کے بعد میرا نام اس دنیا سے مٹ چکا ہوگا، کوئی مجھے جاننے والا نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ واللہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ بھائیو، کبھی ککر کے درخت پہ کیلے نہیں لگے اور کبھی بیری کے درخت پہ سیب نہیں لگے۔ آج جیسے اعمال کروں گا کل ویسا ہی میرا معاملہ ہوگا، ویسے ہی قبر کے ساتھ میرا حساب کتاب ہوگا۔ آج وقت ہے اعمال کرنے کا، حساب کتاب شروع نہیں ہوا، کل سانسیں کٹ جانے کے بعد اعمال کا وقت نہیں ہوگا، صرف اور صرف حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔